ہم آپ پر گواہی دیتے ہیں. ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے وقت یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے دیکھو یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا سے پیدا ہوئی یا ہم اس اصول میں پکڑے جو غلط کار کیے. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں اے محمد سامنے شخص کا حال بیان کی ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا مگر ان کی پابندی سے نکل گیا آخر پھر شیطان سے پیچھے. اس آیت کو میں امید کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور جب سب آتے ہیں تو پھر کرواتی ہوں اینڈ کر اس چناؤ پارکہ کا کر لیتے ہیں. اللہ اچھے ناموں کا ریڈنگ دے دیتی ہے ایکسپلینیشن بعد میں دے دیتی علم عطا کیا مگر پابندی سے نکل بھاگا. ہائلائٹ کریں آپ سب کے لیے آئے تھے اور سب کو قرآن کا علم دیا اللہ امید اور ان پڑھ سب نے یہ علم لیا تھا اور اس علم میں جو عمل نہ کریں اللہ تعالیٰ کی بات میں کروا لیں. مگر آخر میں شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے آیات کے ذریعے بلندی عطا فرما دیں. اگر آپ قرآن پکڑتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو اسکول سے بچیاں آ رہی ہیں ان کو انسسٹ کر کے بلائیں پلیز آ جائے ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. اور ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے قرآن اور حکمت کے خیر کسی خزانے کے ساتھ اور بھی گفٹ مل جاتے ہیں آپ کو اور بھی چیزیں مل جاتی. لیکن انسان کے اندر وہ خصلت ہے کہ محنت کا عادی نہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کا عادی نہیں. شیطنت زیادہ بڑی ہے انسان کے اندر شیطانی بس زیادہ ہے. جب اس میں سے کچھ لیا تو عمل والا لے گا تو سمجھو خیر کسی خزانہ مل گیا. اگر وہ روز ہر جگہ اس میں سے عمل کرے تو سمجھو اللہ نے چن لیا سلیکٹڈ ہو. اللہ ون ٹو ون کو اس کو بھی آپ کو وہی کر اور آپ اب اگر یہ بات نہیں مانی اور آپ پھر بھی آپ کے اندر حسد طمع لالچ اور جھوٹ بھرا ہوا ہے تو کیا اپنی خواہشات کی جھوٹ لہٰذا اس کی مثال کتے کی سی تو اس میں حملہ کرا تب بھی زبان لٹکائے گا اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے گا. یہی مثال لوگ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں آپ نے ان کے گھر والے دیکھے کہ ٹیوشن پڑھنے یہ پڑھنے لیکن قرآن نہ پڑھنے. یہی حال ہے نا یہی حال ہے بیٹا پیچھے جو لوٹ بیٹھی ہے یہی ہے وائی ٹیوشن میں جو ہے مطلب وہ پے کر دیں گے لیکن قرآن کے لیے اگر کہو نا تو اس کے لیے اچھا پے نہیں کر سکتے. میں صبح بتایا سامر کی اسپانسرشپ کر رہی تھی ایک اسٹوڈنٹ کو کسی نے اسپانسر کرنا تو 1,15,000 ڈے اسکالر کا تھا 1.5 لاکھ روپیہ ہاسٹل 1.5 لاکھ روپیہ. وہی والی بات ہے او لیول 15,000 میں کرا دو نہیں کرنا اور اگر اس کو قرآن فری دے دو نہیں پڑھنا نہ بیٹھے حالانکہ وہی اسٹینڈرڈ وہی کوالٹی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ حکایت ان کو شکایت سناتے شاید کچھ بولوں کہ بڑی ہی بری مثال ہے اس لوگ جنہوں نے ہماری یاد جھٹلایا وہ آپ اپنے پر ظلم کرتے رہے ہیں. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راستہ پاتا ہے جس کو اللہ اپنی رہنمائی میں روم کر دے وہی ناکام و نامراد. حیرت کریں اللہ کے چنے ہوئے اللہ کی بات تک پہنچ جانا اللہ کی بات سن لینا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے نامراد لوگ ہیں جن کو اللہ حقیقت میں بہت سے جنہوں انسان ہے جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان کو دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہے مگر ان سے سنتے نہیں وہ جانور کی طرح بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے رہے. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے انٹروڈکشن دے کے کہتے ہیں یہاں پہ اتنے خوبصورت طریقے میں اللہ کے اسماء الحسنی آپ اولئک هم الغافلون تو اللہ اپنے انٹروڈکشن دے کے کہہ رہے ہیں میرے نام سب سے اچھے اور تمہیں نئی فارمولہ اور طریقہ بتاتا ہوں خدا پانے کا مجھے میرے ناموں سے پکارو. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ناموں سے پکارو. ان لوگوں کو چھوڑ دو اس کے نام رکھنے کے راستے میں مختلف جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو بدلا پا کریں گے. اچھے ناموں سے مراد یہ ہے اس نام کا معنی اچھا ہوتا ہے اس نام کی تاثیر بن جاتی ہے. اور ناموں میں سے ٹاپ پہ اللہ نے کہا کہ میری عظمت میری برتری میرا تقدس میری پاکیزگی میری صفات کا کمال اور یہ ساری چیزیں میرے اندر پائی جاتی. ایک نام رحمان اور رحیم کو آواز دو کہتے جی میرے بندے نواز کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کے ادب کے منافی ہے وہ نقص سے پاک ہے وہ ذات اقدس سے اعلیٰ ہے. اور اگر ہم اس نام کے ساتھ دعا کو اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے. جو کرتا ہے غرور کرے اس کا انجام گمراہی ہے. ہمارے مخلوق میں ایسا دو جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا کیا تو انہیں ہم بتدریج طریقے سے تباہی کرتے کے جا رہے ہیں انہیں خبر تک نہیں ہے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں میری چال کا کوئی توڑ نہیں. ہائلائٹ کریں اور جس بھی کلر سے کر سکتی ہیں کریں. نہیں قرآن نہیں نماز نہیں شریعت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری چال کا کوئی توڑ نہیں میں نے ڈھیل دی ہے. جو انجام سدا رہنے والی جگہ میں کا ہونے والا ہے نا اس سے ہی بے خبر ہوئے ہیں. اس کا لوٹ نہیں رہے پلٹ نہیں رہے تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں انجام کر کے
انجام کار میں دنیا میں بھی دیکھیں کہ نسلوں میں سے کیسے نکلتی برے کاموں پر. جب تک اپنے اوپر اور اپنی اولاد پہ محنت نہ کرو کوئی معاملہ درست نہیں ہوتا ہے. اور اپنے اوپر محنت کرنے کا کیا چیز ہے جو بھی اپنے اوپر کیسے محنت کرتی ہے بالکل بول اپنے اوپر کیسے محنت کرتی ہے کام سے بات چھوڑ دے لائف پہ بھی چاہے کوئی پڑھ اور کیا کیا کرنا ہے پھر نیکی کے پہاڑ لے کے جانا ہے لیکن سامنے لوگ کھڑے ہوئے کہیں ہم نے بھی اس کو جانے دینا یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی جو معاملات ہیں نا وہ یہ ہے کہ لین دین بھی ٹھیک نہیں تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا کہ اور آپ کو پتا کل سے چلی ہے اور کل سے کی ہے ماریہ کو بھی فون تھا کون سا دل ہے آپ کے بیمار ہے ابھی تو بیمار ہے تو ٹھیک کر ابھی تو دھبوں والا دل ہے گناہوں والا دل ہے دم لگا پانچنے رمضان کے اندر انشاءاللہ ہارلی کس کا کھاتا ہو سوچ کے دیکھیں دن مان جاؤ اور سامنے اپنے نور رسم اللہ میں رہنمائی کرے میں تو اسی میں چلوں گی انشاءاللہ میں تو اپنی نفس کے پیچھے نہیں کتے کی طرح چلوں اس کے مساف پیچھے پڑھنا کتے کی پیچھے کیا بنا تو بنی سے اتنے کمینے اور لالچی تھی میں بندر اور خنزیر بنا پک بنا پک انسان بنتا تو نہیں ہے لیکن آپ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ عرش کے سب جب حاجیوں کو بھی دیکھیں گے نا تو 70% کتے اور چوہے نظر آئیں ان کی خصلت ایسی ہو جائے ان کی نیچر ایسی ہو جائے ان کی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے ان کو جھوٹ اور برائی سے نفرت ختم ہو جائے وہ اینیمل جانور بن جائے اللہ کو بھی وہی صورت نظر آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے شیشے میں اپنے آپ کو خود دیکھتے اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ضمیر کی آنکھ سے دکھا میں ہوں کیسا ذرا مجھے دکھا چل نہیں رہا تھا مجھے دکھاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے خون اور یہ ٹپکتا ہی نظر آتا ہے ماں باپ کا بدتمیز لوگوں کا لین دین میں خراب گالی گلوچ والا اس کی شکل کو اصل صورت دیکھی کیسے نکلی کیسے جلانے کے ساتھ کیا لوگوں نے سوچ کر پھر بھی کو جنہوں نے تو ایک خبردار کرنے والا ہے صاف ستھری بات بتائیں کہ لوگوں نے آسمان زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا کبھی غور کے دن کو رات کو کوئی سسٹم چینج نہیں ہوتا سورج چاند ایوری تھنگ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا پھر آخر پیغمبر تبلیغ کے بعد کون کون سی ایسی بات جس پر یہ ایمان لائے جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کرتے ہیں پھر اس کا کوئی رہنما نہیں اللہ نے ان کی سرکشی بھٹکا بھٹکتا اور چھوڑ دیتے پھر کیوں بھٹکتا اور سرکشی میں چھوڑتا ہے ایک رشوت خور ہوتا ہے معاشرے کو نقصان دینے والا ہوتا ہے پھر وہ کر ہی جاتا اس میں آگے جا ہی جاتا پھر اس کی نسل بھی خراب ہو جاتی پورے گندگی میں دوزخ کا ڈھیر بنتا جاتا ہے ہم کر کے گرنے والا ہے اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنی پاک ہے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنی پاک جگہ پر رکھتی ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ کی ریس کتنی پازیٹیو اور اچھی ہے اور آپ بچوں کی کمائی کیا کریں گے آج آپ مشکل تنگی میں ہیں آپ کی کمائی بڑی اچھی ہے آپ کے اگلی نسل کو اللہ بھاگ لگا دے گا یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو قیامت کی گھڑی کب نازل ہے تو ہو گئے میرے رب کے پاس اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا آسمان اور زمین میں بڑا سخت وقت ہے تم اچانک آ جائے یہ لوگ اس کے متعلق تم سے پوچھتے ہیں اس کی کھوج میں لگے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اس حقیقت سے سب ناواقف ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پیری مریدی فقیری کے بجائے کا علم ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کوئی غیب کا علم اس کے پاس نہیں اور جو تمہیں بابے اور سیانے کے کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے اور جھوٹ اور غلط بات کہتے ہیں کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنی ذات میں کسی نفع نقصان کا اختیار ہے اللہ کے نبی کی ایسی پاور ہے لیکن آپ کا پیر اور بابا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو تمہارے سے فائدے لے لیتا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا میں تمہیں سے خبردار کرنے والا کچھ خبری سنانے والے لوگ جو میری آیت مانتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کی جن سے جوڑا بنایا تھا جس کے پاس سکون حاصل کرو ہائی لائٹ شادی کا مقصد نکالیے شادی کا مقصد کیا ہے اللہ نے تمہیں جوڑا بنایا اور تم ایک دوسرے کو سکون دو تم ایک دوسرے کا لباس دو کیسے لباس پہنے ایک چھوٹی سی خامی ہوتی خامن کی 70 جگہ بتاتی ایک سسرال کی چھوٹی سی بات ہوتی دھجیاں بکھیر کے پورے پاکستان میں سنا کے آتی جہاں بس چلتے ہیں اگر میں کل ڈاکٹر فرحات کی تصویر سن رہی تھی اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور کسی میں ہے ایسا ہے کہ جو امپورٹنٹ سارا لیول ہی بریک ہو جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جن سے آتی ہے لائف میں صرف آپ اپنے آپ کو یاد کریں پچھلے وقت میں کہ کاش میں یہ نہ کرتا جیسے میں اپنی سسرالی زندگی میں نئی میری شادی ہوئی تو میرے پاس بہت سے کاش ہے کاش میں بہت سارا چیک اچھے کاٹ سکتی میں بہت سا ان کے ذریعے سے درجہ اونچا کر سکتی کاش میں یہ نہ کرتی کاش یہ میری نیگیٹیو تھی کاش میں یہ والا نہ کرتی تو ہو جاتی اپنے سے بھی لکھی آپ کو پہلے کوئی نوٹ پیڈ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر لکھنا کوئی ڈائری اپنی زندگی بنانا اس کے اوپر لکھیں
آج کاشت کرنے، حشر میں کاشت کرنے سے پہلے آج معافی مانگ لیں کہ کاش میں ماں باپ سے تسلیم نہ کروں. آپ کا تو یہ طریقہ ہوگا کہ کاش میں بہن بھائی کی رسپیکٹ کر لوں، میرے گھر میں رزق آ جائے گا، برکت آ جائے گا، میری ترتیب ٹھیک کر لوں گی، سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اور تمہیں جان سے پیدا کیا، اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تھا جس کا سکون حاصل. جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، اسے خفیف سا حمل رہ گیا، اس کو لیے چلتی پھر وہ بوجھل ہو گیا. دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی، ہم کو ایک بچہ دے، ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا، اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. بچہ کس نے دیتا؟ پینا دیتا، فلانے نے دیتا، اس دوائی نے دیتا، یہ دیتا، وہ دیتا. اللہ نہیں دیتا، باقی سب نے دیتا. ٹھیک ہے. اکثر یہ ہوتا تعویذ پیٹ پہ مانگنا، 9 مہینے مانگنا ہے، دوسرا ناراض ہو رہا ہے، باجی کیا کروں، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوری تخلیق کا کریڈٹ خود لینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچہ جب دیا اس کے بعد ہمیں اس پہ شکوہ ہے، اس نے یہ حرکت کی. اور پھر اللہ بہت بلند دوبارہ تعالیٰ مشرکانہ بات جو لوگ کرتے ہیں، کیسے نادان لوگ نے خدا کا شریک ٹھہرا کے کس چیز سے پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے. یہ تمہاری کیسی چیز ہے کہ تم یہ جانو کہ تخلیق کرنے والا خالق مالک رازق صرف اللہ. ایک بال ٹوٹ ہے دوسرا بال کو لگا نہیں سکتا دوبارہ. بس یہ انڈا ٹوٹ کے جوڑ سکتے ہیں، پھر آپ کا پیر کیسا بچہ لا کے آپ کو دے سکتا ہے. کیسا عقیدہ ہوتا ہے مزاروں سے مانگنا، قبروں سے مانگنا اور یہ پرستی کرنا. کاش عقیدے درست ہو جائے. اس کے عقیدے کی اینٹ تھی، اس کی پوری عمارت کی کوئی جگہ میں جائے. جس کی عقیدے کی اینٹ ہے ٹیڑھی، وہ دوزخ میں جائے گا. اور جس کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، نہ جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ مدد کر پاتے ہیں. اگر تم اسی طرح پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئے. جتنا یہ غم اور شرک اور بدعت میں پڑے ہوتے ہیں گناہوں میں، کبھی آپ کی بات مان کے نہیں آئیں گے. خود انہیں پکار یہ تو ایسا بولو ان کا سب سے بڑا دین کا بولو. کیا ہمارے دین کا کیا بولو؟ ہمارے دین کا سب سے بڑا بولو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے میں اور پھر ان کو زندہ مانتے ہیں اور پھر اور بھی بہت کچھ مانتے ہیں. تم خواہ انہیں پکارے خواہ رسول تم تمہاری یکساں ہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے لحظ بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کو جواب دیں. ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح کیا ہے؟ پاؤں رکھتے ہیں جن سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ یہ بت، یہ قبریں، یہ چیزیں جن سے آپ مانگتے ہیں. اور کبھی اس شرک کی حالت دیکھیں کہ جب ان کا کام دکھاتا ہے نا کہ یہ اتنے بڑے حالات ہیں. اگر کراچی والے بازار ادھر والے بازار دیکھیں، اس کمرے سے بڑے بڑے جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ پیسے گنتے ہیں بیٹھ. اتنا پیسہ ہوتا ہے اتنا. میں تمہیں آپ کو ویڈیو دکھاؤں تو آپ حیران رہ جائیں، تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح سے پیسہ گر گیا. اس جگہ لوگ پیسہ کے بناتے ہیں. صحیح یہ بڑی ہے مائک بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے، آیت ساؤنڈ نمبر سسٹم بھی چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلانا پھر ٹھہراوے پھر تو سب مل کے میرے خلاف تدبیر. مجھے ہر دن بولا میرا حامی ناصر اللہ ہے. کسی کتاب میں ایک آدمی کی حمایت کرتا ہے. ان کی حمایت کرتا ہے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک بات ہے کہ جب اتنا زیادہ پھل پھول رہا ہو لوگ وہاں جائیں اور پھر اپنی منتیں مرادیں اللہ نے پوری کر دی ہوتی، کریڈٹ اس کو دے کے واپس آ جائیں اور اس طرح کے حالات میں ہو. تو جو مراسم اور عبادات ہیں اس میں نان سیریس میں سوشل انجوائمنٹ ہوتی ہے. پلیئر ہوتا ہے کہ ڈانس کرو، ناچو، گاؤ، بیٹھو گزاروں پہ اور ڈھولکی بجاؤ اور آجا گھر. تو ڈرائیو تو وہ والا دین کرتے نا ان پڑھوں. جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی جہالت کے اندھیرے میں نہیں جاتا. وہ ہمیشہ انٹلیکٹ پہ اس چیز کو تولتا ہے. جس میں ڈاکٹر انجینئر بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت جلدی ماننا، بہت جلدی چینج ہوتا ہے. جتنا انتر بندہ ہوتا ہے نا اتنا اس کو مشکل ہوتا ہے کنونس کرنا اپنے پیروں سے اور ان چیزوں سے نا. باخلاف ہے تمہیں جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو تمہاری مدد کر سکتا، خود اپنی مدد کے قابل ہے. بلکہ اگر تمہیں سیدھی راہ بنانے کی کوئی تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تو ان کو ایسا نظر آتا ہے تمہاری طرف دیکھنے مگر پھر واقعہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کرو، جہلوں سے نہ الجھو. 4 باتیں تبلیغ کا اصول. پہلا بہت درگزر اور نرمی کرو، معروف کی تلقین کرو، جہلوں سے نہ الجھنا. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگنا. سب کچھ سننا کیا حقیقت مجھے لوگ مستقیم کا حال یہ ہوتا ہے. کبھی شیطان اثر سے کوئی برا خیال اگر ان کو چھو بھی جائے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں. پھر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح طریقے کار کیا ہے. رحم کے شیاطین بھائی بہن ان کی کجرے میں کھینچے چلے جاتے ہیں بھٹکانے میں، وہ کسر نہیں چھوڑتے. کیسے کوئی مثال دوں میں آپ کو اچھی سی. بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے یہ ملاپ یہ اور وہ اس کے پیچھے تالیاں یہ تو یہ ان کے نا اللہ رزق بڑا وسیع کر دیتے. بات اگر رزق وسیع کرنا ہوتا سب سے اللہ کی نبی کا کر.
آپ نے فرمایا 2 پہاڑ سونے کے ہو نا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں دے کے اسی وقت، بس میں کبھی بھی نہ اس کو رکھوں آخرت کے حساب کتاب۔ اگر یہ مال اور ان چیزوں کے شو اپ یا سجدہ کرنا ہوتا تو پھر یہ معاملات اور طرح ہوتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی رسی اللہ دراز کر اور قرآن میں بار کہہ رہے ہیں تمہیں ان کے مال اولاد اور پیسہ کسی دھوکے میں نہ ڈالیں، ہم نے اس کی رسی دراز کی۔ سب غلط عقیدے والے ہوتے ہیں، وہ اتنے نوازے جاتے ہیں، وہ اتنے اوپر پہنچ کر کوئی بات نہیں، جب یہ آگے پہنچے کہ خالی ہاتھ اور شرک کے ساتھ اس کی کوئی معافی نہیں، نو ایکسکیوز۔ ایسا بھی جب تمہیں لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے اپنی کوئی نشانی کا انتخاب کر لی، اسے کہو میں صرف وہی کا پیروکار ہوں جو میرے سامنے ہے۔ نشانی ہماری نشانی کیا ہے؟ ہمارا زندہ معجزہ کہ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں پڑا، لوہے محفوظ سے اللہ نے گفٹ بھیجا۔ اب معجزے نہیں آئیں گے، آسان دکھاؤ ان کو، یہ دکھاؤ ان کو، حالانکہ چاند بھی ٹکڑے کر کے دکھایا، یہ دکھاؤ، اب وہ نہیں آئیں گے، اب تمہارے پاس زندہ معجزہ تمہارے ہاتھ میں۔ اس کتاب کا ادب سیکھیں، اس کتاب کے احترام سیکھیں۔ کتاب بہت بڑی چیز ہے جو بنی اسرائیل کی طرح ہمیں پس پوچھ ڈالا۔ اس کتاب کو روز اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو بار بار پڑھیں، پھر آپ کو اس کو اپنا کل دے دو کہ اپنا جز نہیں دے۔ یہ اپنے کسی بھی چیز دینے کو تیار نہیں ہوتا، جب اپنی پوری جان کھپاؤ اس کو اتنی کچھ نکال کے انسان، جب کچھ انسان نکال کے لے لے پھر اللہ والا بن جاتا ہے، پھر اس کا درجہ نیچے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بصیرت کی روشنی تمہیں کرتی ہے اور ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی تصنیف بتا رہے ہیں، یہ اعتراض والے دیکھو جن کی جو ساری تصنیف چھپ کر ادھر کی ادھر پڑی ہے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت آئے۔ ہائلائٹ کریں 205 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تو پھر رحم کر دیا جائے گا۔ اس قرآن کو جب پڑھا جائے کتنی جبال ہو چپ کر ادب بتایا جائے، کبھی قرآن پڑھا جائے تو آواز نہ نکالے، کچھ نہ بولے۔ آپ کے لیے حکم ہے شریف، کبھی نہیں بولنا آپ نے، اور کیا کرنا ہے؟ خاموش رہو، کندھے جھکا لو، اور ایسے اپنا صبح شام گڑ گڑانا، لیٹے اٹھے بیٹھے، کروٹ لیتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا۔ کتنا لیتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں۔ اے نبی اپنے رب کی صبح اور شام یاد کرو، دل میں رازداری سے، خوف کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ہلکی آواز۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب فرشتے تمہارے رب